حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو خدا کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل ہے اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے موافق ملتی ہے۔ دوبارہ نیکی کرنا پہلی بار نیکی کرنے سے کہیں زیادہ افضل ترین ہے۔ لالچ کا ثمرہ دنیا کی ذلت کی شقاوت اور جھوٹ کا ثمرہ دنیا کی خواری ہے۔ تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ بندہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ بہترین دانائی فکر اور اس کا ثمرہ سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ حکمت و عقل مندی کا ثمرہ کامیابی اور قناعت کا ثمرہ عزت و آبرو ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز کے پیچھے پڑنا حماقت کا نشان ہے۔ آدمی کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت ہی برا عمل ہے۔ ناشتے کے بعد عورت 3 خشک کھجوریں چبا لے، زندگی میں کبھی لیکوریا کی بیماری نہیں ہوگی۔ کرم کا ثمرہ صلہ رحمی اور قرابت کی پختگی اور شکر کا ثمرہ زیادتی نعمت ہے اور درازی عمر کا ثمرہ بیماری اور بڑھاپا ہے۔ مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر و تحمل سے پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہیں، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ جو بندہ لوگوں کی سختیوں اور مصیبتوں کو صبر کے ساتھ جھیل لیتا ہے، اللہ اس کو صبر کا بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ علم و حکمت غیب کے خزانے ہیں اور رحمت و مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر و مدارت کرنا نہایت سب کی عقل کی کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں۔ جو بندہ لوگوں کی ضروریات کو اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے وہ حکومت اور سرداری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ محتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور مہمانوں کی مہمانی کرنا نہایت بہترین صفت ہے۔ جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لیں اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ گل چھڑے اڑانے والی عورت کا خاوند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے۔ شریف جب خیانت کرے، بردبار کو تکلیف دے اور دلیر کو دکھ پہنچائے تو ان کی صحبت سے دور رہو، کہ جیسا کہ عقل مند کی صحبت میں امن و سکون حاصل رہتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کے پاس نہ جاؤ جو تجھے لہو میں ڈالتا اور غلط باتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تجھے گہرے گڑھے میں گرانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نعمت ناشکری کمینہ صفت ہے اور احمق کی صحبت سراسر نحوست ہے۔ غصہ اور ناراضگی نہایت کبھی
اور خوشی و رضامندی بہت اچھی صفت ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور نصیحت سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے عارف ہے، اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ بہترین دولت مندی وہ ہے جس سے عزت و آبرو میں کمی واقع نہ آئے بلکہ عزت میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ میرے نزدیک بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے اور لالچ میں پڑنے سے دھوکہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کرے، اور عقل سے زیادہ قریب وہ رائے ہے جو ہوائے نفس سے زیادہ دور ہو۔ اس انسان کی طرف تیرا راغب ہونا جو تیری رغبت نہیں رکھتا سراسر ذلت اور رسوائی ہے، اور محال چیزوں کی خواہش کرنا جہالت ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ ظالم اور ناشکرے کی دولت اور نعمت ضائع ہو جاتی ہے، وہ شکر گزار دونوں جہان کی سمیٹ لیتا ہے۔ سب سے اچھی مروت اور مردانگی دوستی کے حقوق کا محفوظ رکھنا اور بہترین امانت عہد کو پورا کرنا ہے۔ لالچ کا بندہ ہمیشہ غلام ہے، وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر وقت ذلت کی مصیبت میں جکڑا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع مند خزانہ دلوں کی محبت دوبارہ حاصل کرنا پہلی بار حاصل کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور دوبارہ عذر کرنا اپنا قصور یاد دلانا ہے۔ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو پٹکری کا ایک ٹکڑا لیں، اس پر سورۃ الفاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں۔ پھٹکڑی کے ٹکڑے کو گھر کے صحن میں رکھ دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہو، بندہ بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔ جب کسی کے ساتھ دیر تک صحبت اور ہم نشینی قائم رہتی ہے تو اس کی عزت و حرمت کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھنا اس کے آزمانے کے لیے کافی ہے۔ عقل مندوں اور دینداروں کی صحبت کو لازم پکڑ کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں، ان کی صحبت نہایت ہی مفید ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتی ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ برے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر بندہ خود بھی بدکار بن جاتا ہے۔ برائی برائی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی انجام کار اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔